بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا 13 سیشن ہے تزکیہ سائنس اور قرآن پہ۔ ہم نے پریویسلی جو ہے وہ ٹائم اور سپیس پڑھا تھا۔ اس پہ ویسے تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی تھی ٹائم اور سپیس کے ٹاپک پہ، اور اس کو پہلے میرا ذہن انیشلی یہ تھا کہ اس پہ ہم 5-6 سیشنز کریں، لیکن اس کو میں نے ایک ہی جو ہے نا 18-20 منٹ کے اندر کمپریہنسولی پریسائز کر دیا تھا۔ تو آج ہم 13 سیشن میں ہیومن سٹرکچر جو ہے نا باڈی اور سول کے اوپر بات کریں گے کہ جسم انسان کا کیا ہے اور روح جو ہے وہ کیسے جسم کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ آج یہ ہمارا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک پک۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، گارے مٹی کا بنا انسان ہے، وہ اس کا فزیکل سیلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں سینسز لگے ہوئے ہیں، سینسز کے ذریعے ساتھ اس میں انسٹنکٹ ہیں، اس میں ڈیزائرز ہیں، پھر اس میں ایموشنز ہیں۔ تو یہ جو باہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے یہ میرا بازو ہے، میرا ہیڈ ہے، میری نوز ہے، میری نیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو باہر اپیرنٹلی فزیکل سیلف میں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر ایک اور سسٹم کام کر رہا ہے، جیسے میرا دل ہے، جیسے سٹمک ہے، لیور ہے، انٹسٹائن ہے۔ وہ نظر تو نہیں آ رہے، لیکن اندر وہ ایک سیمیٹریکل آرڈر میں پلیس ہوئے ہیں، اور ایک ٹیم ورک کی شکل میں وہ پورا جو ہے نا ایک سسٹم اندر کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اس فزیکل سیلف کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے۔ وہ جو سافٹ ویئر ہے انسان کے اندر، وہ اس کا سول ہے۔ وہ ایک سیل تک اس کا کنیکشن موجود ہے۔ تو جیسے یہ فزیکل جو انسان کے سیلف کے پارٹس تھے، جیسے ہاتھ ہو گئے، ایئر ہو گئے، نوز ہوگی، ہیڈ ہوگی، اسی طرح اس کے بھی مین پارٹس ہیں تو سول کے، بلکہ پوائنٹس کہہ لیں آپ، اسپرچول پوائنٹس ان کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص ان کو اللہ کے ذکر سے ایکٹیویٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو باہر میرا سیلف ہے، اس کو سروائیول کے لیے بیسیکلی نیوٹرینٹس چاہیے، خوراک چاہیے، جو ہم نارملی کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں، پروٹینز کی شکل میں، فیٹس کی شکل میں، منرلز کی شکل میں اس کو دیتے ہیں۔ یہ پھر اس کو پروسیس کر کے ٹی پیز میں، اے ڈی پیز اور اس میں اے ایم پیز وغیرہ میں توڑتی ہے، اور ساتھ پہ گلوکوز کے ٹوٹنے سے انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اس انرجی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ڈیلی کی زندگی کی کنٹینیوٹی چلتی ہے۔ اسی طرح اس کے پوائنٹس ہیں، سول کے بہت باریک باریک پوائنٹس ہیں۔ اس کی خوراک جو ہے یہ نہیں ہے، وہاں اے ٹی پیز نہیں چاہیے، وہاں گلوکوز نہیں چاہیے اس کو اسٹرینتھ پکڑنے کے لیے، وہ اللہ کا امر ہے۔ ان دو چیزوں کا یہ مجموعہ فزیکل سیلف کا اور میٹا فزیکل سیلف کا یہ انسان بنتا ہے۔ وہ جو اللہ کا امر ہے، اس کو اسٹرینتھ پکڑنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کی یاد چاہیے۔ جب کوئی شخص کانسٹنٹلی اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اسماء الحسنی کا ذکر کرتا ہے، یا قرآن کی کانسٹنٹ پونڈرنگ فیکلٹیز، آیات میں پونڈرنگ کرتا ہے، کانسٹنٹ تلاوت کرتا ہے، اس دنیا میں غور و فکر میں رہتا ہے، تو وہ چارج ہو جاتی ہے، اس کی سول ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو ایکٹیو ہونے کے بعد پھر اس کے تھاٹ پیٹرنز جو ہیں نا، وہ سب سے پہلے جب چارج ہوگی اور ایکٹیو ہوگی تو اس کے تھاٹ پیٹرنز میں اس کی ریفلیکشن آئے گی۔ تھاٹ پیٹرنز اس کے ہائی ہونا شروع ہو جائیں گے، ہائی تھاٹس آئیں گے اس کو۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسپرچویلٹی بیسیکلی، تصوف جو ہے وہ ہائی تھاٹس ہیں، جن کو سسٹین کرنے کے لیے سمپل لیونگ میں رہنا پڑتا ہے انسان، سادہ زندگی کے اندر۔ اگر وہ سادہ طرز زندگی نہ رہے تو اس کے ہائی تھاٹس ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فزیکل سیلف مطلب یہ ایک ناسوتی جسم ہے انسان کا، پھر اس کے اندر ایک ملکوتی جسم قید ہے۔ ملکوتی جسم جو ہے وہ، جیسے اقبال کا ایک چھوٹا سا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 100,000 جبرائیل اندر بشر، کہ 1,00,000 جبرائیل جو ہیں وہ اس بشر کے اندر جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ مطلب
جو اقبال بتانا چاہتا ہے کہ یہ وجود اگر یہ کلینزنگ کرتا ہے، اپنی تزکیہ کرتا ہے، اپنا صفائے قلب کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، تو پھر اس وجود پہ ملائکہ آتے ہیں، پھر یہ تھاٹ جو ہے یہ پیوریفائڈ ہو کے، میچیور ہو کے اللہ کی معرفت کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ تو اقبال کی ایک بک جو تھی وہ اسٹرے ریفلیکشنز کے نام کی تھی، اس کی مجھے کوٹیشن یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ the people who have no hold over their process of thinking are likely to be ruined by the liberty of the thought۔ کہتے ہیں کہ when the thought is immature it turns the man into an animal، کہ when the thought is immature the liberty of the thinking، liberty of the thought turns the man into an animal۔ تو یہ تھاٹ کی جو میچورٹی ہے، جو میچور ہونا ہے تھاٹ کا، پہلے یہ پیوریفائی ہوتی ہے تزکیہ سے، پھر یہ کلینزنگ ہوتی ہے اس کی مختلف اسپرچول فلدی اور ڈرٹی اسٹف سے، جس میں کنسیٹ، ڈیسیٹ، لسٹ، ایروگنس، پھر جا کے یہ ایکسٹریم ڈیلیکیٹ اور پیور تھاٹ بنتی ہے، جس میں گداز آتا ہے، کیفیات آتی ہیں۔ تو اس کے اندر پھر اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے انسان کو۔ رومی کی ایک مثنوی مجھے یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلینز یور تھاٹس او مین فار دیٹ دس از مائی abode اینڈ ڈویلنگ پلیس، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر اور میرا مسکن ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں۔ ہم دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں۔ تو یہ جو گارے مٹی کا انسان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا فزیکل سیلف ہے انسان کا۔ اس میں ڈیزائرس لگی ہوئی ہیں، ایموشنس لگے ہوئے ہیں، انسٹنکٹ لگی ہوئی ہے جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے فزیکل سیلف کو۔ اس کو سسٹین رہنے کے لیے خوراک کی شکل میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی ڈیزائرز اور انسٹنکٹ کے اندر ہی گھومتا رہے، خواہشات اور جبلتیں جو ہیں یہ گونگی بہری ہوتی ہیں۔ وہ جب کسی انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھوک مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، وہ نہیں دیکھے گا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ انسٹنکٹ وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے۔ تو یہ انسٹنکٹ اور ڈیزائر سے گھرا ہوا مادے کا ایک جسم ہے، لیکن جو اس کا ریئل سیلف ہے اندر، جو میٹا فزیکل سیلف ہے، جو روح کا ایک سپارک ہے اس کے اندر، اس تک پہنچنے کے لیے، جس کو اقبال خودی کا نام بھی دیتا ہے کہ اس میں انسان سیلف ڈائیو کر کے اپنی حقیقی ذات تک پہنچتا ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے اس کو صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ڈیزائرز کنٹرول کرنی ہوتی ہے، اپنے حیوانی وجود کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنی انسٹنکٹ کنٹرول کرنی ہوتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایک بیلنس انداز میں، مطلب نیڈز کی حد تک ڈیزائر رہیں گی، اس میں انسٹنکٹ بھی آپریٹ کریں گی لیکن کنٹرولڈ اور بیلنسڈ ہوں گی، ایموشنز بھی اس میں رہیں گے لیکن بیلنسڈ ہوں گے، یہ اعتدال میں چل کے بے نیازی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ یہی ہمارے دین کا حسن ہے، جس کو ہم اعتدال اور ماڈریٹ انداز کہتے ہیں۔ تو اگر تو یہ انسان اپنی ڈیزائرز میں اور انسٹنکٹیو لائف میں ہی گم رہے تو یہ اینیمل اسپرٹ ہے۔ اگر یہ انسان اپنی ڈیزائرز اور انسٹنکٹ سے اوپر اٹھا ہے، یہ ہیوی ہوتے ہیں، یہ انسان کو اوپر اٹھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ان کو کنکر کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، ماڈریٹ انداز میں مینیج کرتا ہے، تو پھر جا کے یہ ریئل سیلف کی طرف بڑھتا ہے۔ تو جب یہ ریئل سیلف کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس پہ کیفیات آتی ہیں۔ ان کیفیات کو ہم انٹیویشن کہتے ہیں۔ یہ فیلنگز جو ہیں یہ الہام کی شکل میں آتی ہیں، لیکن ان کو رکھنے کے لیے، پراپر ریڈ کرنے کے لیے، ان میں رہنے کے لیے اس کے اندر ویکیوم کا کریٹ ہونا ضروری ہے۔ ویکیوم مین کہ ڈرٹ نہ ہو اس کے اندر، اس کے اندر جیلسی نہ ہو، کنسیٹ نہ ہو، ڈیسیٹ نہ ہو، لسٹ نہ ہو، کلیورنس نہ ہو، اینگر نہ ہو، ایروگنس نہ ہو۔ یہ آپ ان کو ایکسٹریم ختم نہیں کر سکتے، مطلب یہ آپ اس کو اعتدال میں لا کے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی میں رہیں گے، لیکن اعتدال میں رہ کے یہ رہیں آپ کے اندر، اور پھر جا کے آپ بڑھتے ہیں اس کی طرف، اپنے ریئل سیلف کی طرف۔ جب انسان اپنے فزیکل سیلف سے ڈائیو کر کے اپنے حقیقی سیلف کی طرف، شعور ذات کی طرف بڑھتا ہے، تو اب یہ آدمی سے انسان بن جاتا ہے۔ اب یہ انسان بنا ہے، اب یہ انسان بنا ہے تو اس کے اندر کمپیشن آئے گا، لو آئے گا، گریس آئے گی،
دوسروں کا احساس آئے گا اس کے اندر. یہ کسی کو تکلیف میں دیکھے گا تو اس کو فیلنگ آئے گی کہ میں اس کے کوئی کام آ جاؤں. یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوگا, یہ سیلف لیس ہوگا. اس میں سمپتھی آئے گی, ایزوٹیرک نالج آئے گا, اس میں معاف کرنے کا پیشن آئے گا. یہ انتقام نہیں لے گا, یہ معاف کرے گا, پھر یہ چیزوں کو اگنور کرے گا جان بوجھ کے. تو یہ زندگی کے گریجولی اور سلولی یہ زندگی کے ریئل ٹیسٹ کی طرف چلے گا. تو ریئل ٹیسٹ میں پھر جیسے جیسے یہ موو کرے گا, یہ وہ بیسیکلی کریکٹر ہے جو ہمارے دین کو ریکوائرڈ ہے. کسی شخص کے لیے بھی اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی, اپنے فرائض کا خیال رکھے گا. اگر یہ فادر ہے تو گھر میں پتہ چلے گا کہ اس کی پریزنس جو ہے وہ محبت سے بھری ہوئی. اگر یہ بیٹا ہے تو گھر میں پتہ چلے گا کہ اس کی پریزنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ گریسفل کنڈکٹ کی شکل میں نظر آئے گا. اب ہم تھوڑا سا اس کو اور لے کے چلتے ہیں. تو آدمی سے یہ انسان بنا ہے, مطلب یہ انسان بننے کے لیے صرف ایک کام کیا اس نے, مطلب ناسوتی جسم سے ملکوتی وجود تک آنے کے لیے ایک کام کیا اس نے صرف اپنی خواہش کو کنٹرول کیا ہے. خواہشات کو, اننیسیسری جو ڈیزائرز اس کے اوپر برڈن کی شکل میں تھی, اس نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے آف لوڈ کیا اور اپنے آپ کو اس نے سمجھا ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کاہے کو تخلیق ہوا ہے, یہ دنیا کیا چیز ہے, اس میں اس کا رول کیا ہے, پھر یہ کدھر چلا جائے گا مرنے کے بعد. تو یہ چیزوں کو بڑے بیگر پرسپیکٹیو میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اور چلتے ہیں. جیسے ایک ریڈیو ہوتا ہے اور اس میں ہم فریکوینسی کو وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. کبھی 313 سے فار انسٹنس اے ایم پہ وہ BBC کی ویوز آنے شروع ہو جاتی ہیں, پھر مختلف چینلز آ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اس سافٹ ویئر میں ایک سرٹن فریکوینسیز جو ہے, جب کوئی شخص کانسٹنٹلی اللہ کے اسما کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اپنے ان سائڈ ریئل سیلف میں کچھ چینجز نظر آنا فیل ہونا شروع ہوتی ہیں. وہ جو چینجز ہیں, جیسے سے فار انسٹنس جو میں بتاتا ہوں آپ کو, جس سے میں پرسنلی گزرا ہوں, کہ آپ کو اپنے یہ چیسٹ سائڈ پہ مختلف پوائنٹس پہ پینس فیل ہوتی ہیں, بڑی دھیمی سی پینس اور بڑی میٹھی سی, جو ہے نا دل کرتا ہے یہ ہوتی رہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ سول کے پوائنٹس چینلائز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پوائنٹس ہیں اسپیشلی مسٹک فلاسفی کے اندر, ان کو نیم دیے گئے. اب تو بڑے وہ کھل گئے. تو وہ نفسی ہے, قلبی ہے, روحی ہے, سری ہے, خفی ہے, اخفا ہے. یہ پوائنٹس نیمز ہیں, ان کے مختلف اذکار ہیں, اور یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے اذکار سے یہ چارج ہوتے ہیں. تو اوورآل پھر روح جو ہے وہ انلائٹنڈ ہو جاتی ہے. تو جب انلائٹنڈ ہوگا انسان اندر سے, انلائٹنڈ ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے جو فرنگی نے کپڑے اتارنا انلائٹنمنٹ کا ہوا, نہیں, وہ روح کا اندر سے انلائٹنمنٹ کا ہونا ہے. اس کے ہونے سے پھر اس کو بڑے خیالات آئیں گے, بگر تھاٹس آئیں گے, ہائی تھاٹس, اسپرچول تھاٹس, اور ایکسٹریم پازیٹیو تھاٹس آئیں گے. کہیں پہ نیگیٹو بھی آئے گا تو وہ اس کو کنورٹ کر دے گا پازیٹیو تھاٹس کے اندر. تزکیہ یافتہ انسان بنیادی طور پہ ہوتا ہی وہ ہے جو نیگیٹو تھاٹس کو بھی پازیٹیو تھاٹس میں ٹرانسفارم کر لے. تو کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے, یہ پریکٹیکل انداز میں آئیڈیل نیچر پہ ڈیزائن نہیں کی اللہ نے. یہاں پہ آپ کو مسائل رہیں گے, آپ بہت بھی لیوش اور لگژریس ہو جاؤ تو کسی نہ کسی شکل میں پھر بھی پرابلمس رہیں گے. تو کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹرائل ہو رہا ہے انسان, تو ان کو مینیج کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آرٹ اور ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پازیٹیو پیشن میں کنورٹ کر لو. پھر جا کے آپ ایک سیلف ایکچولائزڈ انسان ہوتے ہو. اگر آپ نیگیٹیو ایموشن سے ہی ٹریپ ہونا شروع ہو جاؤ اور انہی میں بہنا فلو شروع ہو جائے, آپ کا فلو ہونا شروع ہو جائے, تو پھر آپ ایک چھوٹے انسان کہلاتے ہو. تو یہ یہاں پہ جو انسان کے سول میں اس کے پوائنٹس ہیں, اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے. یہ بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کیز ہیں انسان کے اندر عالم بالا کی. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. آفاق میں ان کے اس میں
یہ بڑے بڑے ہیونس اور ہورائزنس جو ہیں وہ مومن کے اندر چھپے ہوئے ہیں. جیسے مولانا رومی اور اقبال کا ایک مکالمہ بھی ہے جس میں اقبال پوچھتے ہیں کہ سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کر. کہتے ہیں کہ مجھے ٹیل می دا سیکرٹ آف دا آدم، اور تاکہ اب ہاؤ کین مائی ڈسٹ پارٹیکلس کین بی دا پیئر آف دا اسٹارس، کہ وہ تاروں کی مانند اوپر ہو جائیں میری جو خاک ہے. تو پھر رومی جواب دیتے ہیں ایک شعر میں، ظاہرش راہ پشائے عارت پشک، باطنش آمد محیط ہفت چرخ. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا ظاہر ہے یہ ایک چھوٹے سے انسیکٹ بائٹ سے مر جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو انسان کا اندر ہے، جو اس کے اندر سول ہے، یہ 7 ہیونز میں گھومتی ہے. تو اگر کوئی آدمی دنیا میں رہ کر اس سول کے مختلف پوائنٹس اور کیفیات کو اللہ کے کانسٹنٹ ذکر سے ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر مشاہدات کی شکل میں فیلنگز آتی ہیں جن کو لا نہیں بنایا جا سکتا. وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں کہ اس کا تزکیہ نفس کتنا ہوا ہے، لیکن اس پہ یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں. پھر ان کیفیات کو اس نے کمپوز کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور ان کو لے کے اس نے کانسٹنٹلی چلنا ہوتا ہے. اس کی نمازوں میں پھر اثر آئے گا، پھر اس کے روزے میں اثر آئے گا، اس کا کنڈکٹ میں اثر آئے گا. وہ کبھی بھی چیٹ نہیں کرے گا انسانوں سے، تو یہ ٹرو گریسفل انسان بنے گا. تو یہ ہمارے جسم میں اپیرنٹ جو شیڈز میں نے بتائے ہیں کہ ہمارا جسم اور سول کیسے آپریٹ کرتا ہے بیسیکلی. پھر میں نے کہا تھا کہ جب سول ذکر سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس کو ہائی تھاٹس آتے ہیں. دیکھیں میں اقبال کے رباعی سناتا ہوں. کہتے ہیں، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید. ضمیر پاک، کہتے ہیں اگر روح پاک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ 3 چیزیں ناپید ہے. ضمیر پاک، خیال بلند، ذوق لطیف. کہ آپ کا جو انر کانشیس ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. پھر آپ کو ہائی تھاٹس نہیں آئیں گے. پھر تیسرا، ڈیلیکیٹ فیلنگز نہیں آئیں گی آپ کو. جب آپ کا کثرت ذکر سے، اسماء حسنہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی کثرت سے، تلاوت کی کثرت سے جب آپ کا باطن پاک ہوتا ہے تو پھر آپ کا ضمیر کے باطن کے پاک ہونے سے ہائی تھاٹس آتے ہیں، لطیف فیلنگز آتی ہیں. جیسے اقبال ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، میں اس کا جسٹ بیان کر رہا ہوں، کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ابلیس کا بچہ آتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، آقا کریم آپ کے ساتھ بھی تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا تھا. پھر ایک حدیث اور آتی ہے کہ شیطان آپ کے خون میں فلو کر رہا، گردش کر رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ دونوں حدیثوں کو اقبال نے پیام مشرق، غالباً پیام مشرق کے اس کی ایک رباعی کے اندر کیسے سمویا ہے. وہ کہتے ہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است، کہ ابلیس کو مار دینا بہت مشکل ہے. او زکا گمند راماک دل، کہتا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں جا کے گم ہو جاتا ہے. خوش ترا باشد مسلمانش کنی، تیرے لیے اچھا یہ ہے کہ تو اس کو مسلمان کر لے. کشتائے شمشیر قرآن از کنی، کہ تو اس کو شمشیر قرآن کی تلوار سے گاہل کر، قرآن کے ذکر سے گاہل کر، قرآن کی تلاوت سے اس کو گاہل کر ابلیس کو. کیونکہ ہم بیسیکلی ہاف آف دا مین پارٹ از اسٹینک اینڈ ہاف آف دا پارٹ از دا ڈیوائن. تو جب ہم اس کو بیلنس اور اعتدال میں رہ کے چلتے ہیں، شعور ذات میں جا کے، خود آگاہی میں جا کے، جب ہم نیگیٹو فیلنگز کو اگنور کرتے ہیں، تخریبی فیلنگز کو، ایکٹیویٹیز کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ ایک ملکوتی وجود ہمارے اندر پنپنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ملکوتی وجود ہی ہمیں اللہ رب العزت سے کنیکٹ کرتا ہے. یہی بیسیکلی سول کا اسپرٹ ہے، اور یہی اقبال کی خودی تھی کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی روح کو تزکیہ نفس کے ذریعے انٹیکٹ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف بڑے مشاہدات اور کیفیات کے ذریعے یہ سالک وصل میں جا کے تصوف کی انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے. آج ہم رکھتے ہیں اتنا ہی. بہت شکریہ.